غزوہ احد، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ایک تاریخی جنگ، لیکن یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے۔ یہ حکمت عملی، انسانی فطرت اور قیادت کا ایک ایسا گہرا سبق ہے جو آج بھی 1400 سال بعد بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آئیے اس واقعے کی تہوں میں اترتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک جیتی ہوئی بازی، ایک یقینی کامیابی بالکل آخری لمحوں میں ہاتھ سے نکل گئی ہو؟ غزوہ احد کی کہانی اسی سوال کا ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ شروع میں فتح کیسے یقینی نظر آ رہی تھی، پھر اس فیصلہ کن موڑ کی بات کریں گے جہاں سب کچھ بدل گیا، اس ایک غلطی کے نتائج کیا ہوئے، اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی، اور آخر میں وہ کون سے سبق ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا تصور میں میدان جنگ کا منظر لاتے ہیں۔ مسلمانوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، حکمت عملی بہترین ہے اور حوصلے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ سب کچھ، بالکل سب کچھ ان کے حق میں نظر آ رہا ہے۔ اور جنگ شروع ہوتے ہی بالکل منصوبے کے مطابق مسلم افواج نے دشمن پر غلبہ پا لیا۔ ان کی صفیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ بھاگ رہے تھے اور فتح بس چند قدموں کی دوری پر تھی۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا موڑ اکثر وہیں آتا ہے جہاں سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، وہ ایک لمحہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جنگ کا پورا نتیجہ اب احد پہاڑ کے ایک اہم درے پر تعینات 50 تیر اندازوں کے ایک فیصلے پر ٹکا ہوا تھا۔ ان تیر اندازوں کو دیا گیا حکم بالکل واضح تھا، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، جب تک میں خود نہ بلاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ پوری حکمت عملی کی بنیاد تھی۔ تو یہاں دو چیزیں آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف تھا واضح اور غیر مبہم حکم، اور دوسری طرف تھا ایک انسانی گمان، ایک غلط فہمی۔ کچھ تیر اندازوں کو لگا کہ بس جنگ تو ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، اب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ اور یہی وہ سوچ تھی جس نے سب کچھ بدل دی۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنگ میں دشمن سے جیتا ہوا مال۔ اس کی کشش بہت زیادہ تھی، اور اسی وقتی فائدے کی کشش نے ان تیر اندازوں کی توجہ اصل بڑے مقصد سے ہٹا دی اور ان سے وہ غلطی کروائی جس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ جو ہی تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی، دشمن نے اس موقع کو فوراً بھانپ لیا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت دشمن فوج میں تھے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کرنے کا بہترین موقع دیکھا، اور یوں میدان کا نقشہ پوری طرح الٹنے والا تھا۔ اور پھر جو ہوا وہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا۔ ایک کے بعد ایک چیز غلط ہوتی گئی۔ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی، دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں کی منظم صفیں بکھر گئیں، اور جو فتح بالکل سامنے کھڑی تھی وہ ایک شدید آزمائش میں بدل گئی۔ نتیجہ بہت سنگین تھا۔ ابتدائی کامیابی مکمل طور پر ضائع ہو گئی، بہت سے قیمتی صحابہ شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک بہت گہرا جذباتی اور روحانی صدمہ تھا۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہر آزمائش، ہر ناکامی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو آئیے اب اس واقعے کے پیچھے چھپی گہری الہامی رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اس واقعے پر جو تبصرہ کیا گیا وہ بہت گہرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو دن ہیں جو ہم لوگوں کے بیچ پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی فتح، کبھی شکست۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سچے ایمان والوں کی پہچان ہو سکے اور کچھ لوگوں کو شہادت کا عظیم رتبہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احد میں جو ہوا وہ صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سبق آموز تجربہ تھا، ایک ٹریننگ تھی جو مسلمانوں کی جماعت کو مستقبل کی بڑی ذمہ داریوں کے لیے مزید مضبوط اور پاکیزہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ تو اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ آخر اس پورے واقعے سے ہم کون سے ایسے عملی اور لازوال سبق سیکھ سکتے ہیں جو ہماری آج کی زندگیوں میں بھی کام آئیں؟ یعنی اتنی تکلیف دہ آزمائش کے بعد وہ حقیقی، وہ ٹھوس اسباق کیا تھے جو اس جنگ نے ہمیشہ کے لیے سکھا دیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ احد کے اسباق 4 بنیادی ستونوں پر کھڑے ہیں۔ پہلا، قیادت کی اطاعت چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ دوسرا،
نظم و ضبط کو وقتی لالچ پر ترجیح دینا۔ تیسرا، مشکل ترین حالات میں بھی ہمت نہ ہارنا اور ثابت قدم رہنا۔ اور چوتھا، یہ سمجھنا کہ آزمائشیں ہمیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے احد کی فوجی شکست کو ایک لازوال اخلاقی اور اسٹریٹجک فتح میں بدل دیا۔ یہ واقعہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے رہنمائی کا ایک مینار بن گیا کہ ناکامی سے سیکھ کر کیسے مزید مضبوط بنا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے، ہماری اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں وہ احد کے لمحات کون سے ہیں؟ وہ کون سے موڑ ہیں جہاں نظم و ضبط کی ذرا سی کمی یا ایک لمحے کی غفلت ہماری یقینی کامیابی کو ایک بڑی آزمائش میں بدل سکتی ہے؟ اس سوال پر غور کرنا ہی شاید احد کا سب سے بڑا سبق ہے۔